عبد الباسط مرحوم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو ایک ہندوستانی شخص کھڑا تھا۔ دعا سلام کے بعد اس نے کہا کہ میں ہندوستان سے صرف آپ کی ملاقات کے لیے مصر آیا ہوں۔ وہ ہندوستان کا ایک بڑا سیٹھ تھا۔ اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا سیٹھ ہو کر بھیک؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ایک دن کے لیے ہندوستان تشریف لے آئیں۔ صرف میں نہیں، لاکھوں ہندوستانی مسلمان آپ کی تلاوت کے عاشق ہیں، آپ کی ریکارڈنگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ آپ اگر بنفس نفیس وہاں تشریف لائیں تو یہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں میں یہ دعوت کیسے رد کر سکتا تھا؟ میں نے حامی بھر لی اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب میں ہندوستان پہنچا تو حیرت کے کئی مناظر میرے منتظر تھے۔ دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جشن کی تیاری کی گئی ہے۔ سب سے بڑی مسجد میں محفل کا اہتمام ہے، لیکن لوگ اتنے آئے ہیں کہ مسجد اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ پڑ گئی۔ تو شہر کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، وہ بھی بھر گیا اور اس کے اطراف و اکناف کے ہاتھوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے قرآن سننے کے لیے آ گئیں، حالانکہ وہ ہندو تھیں۔ جب 2.5 لاکھ کا مجمع ہمتن گوش ہو گیا تو میں نے تلاوت شروع کر دی۔ اس دوران مجمع کو دیکھا کہ وزیر اعظم سمیت سب جوتے اتار کر با ادب بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوران تلاوت مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور قرآن سن کر پورا مجمع بھی رونے لگا۔ یہ میری زندگی کا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھپ چھپ کر تلاوت سنا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کو دوسرے کے بارے میں خبر نہ ہوتی تھی۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو یہ واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا تم کیسے آئے ہو؟ تب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے۔ تو سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ اور ہوا کچھ یوں واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کب سونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھیں، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہ گئے اور آخر میں تو سب نے پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔
اب ایک سردار دوسرے سردار کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان میں سے کچھ کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو پہلے نے کہا خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ تیسرے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو اس نے کہا ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا پیغمبر ہے، اس پر آسمانوں سے وحی اترتی ہے، اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اپنی بات سنا کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جنگل جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج ہماری بدقسمتی اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔